کسی کی غلط نظر نہ پڑے، پردے کا معاملہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں کوششیں کریں کہ یہاں پہ ایک ایسا مدرسہ وجود میں آئے اور آپ اس کی تیاری کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد جنت سبھی چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہہ دو کہ مسجد میں تھوڑی سی زمین دے دو، مدرسے میں تھوڑی سی زمین دے دو، تو کسی کے دل میں جگہ نہیں ہے۔ سب کو یہ پتا ہے کہ ایک دن یہ گھر چھوٹ جائے گا۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں کوششیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی بات آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسجد بنی ہے مسجد نبوی جس کو کہتے ہیں، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اور وہ دونوں لوگ رسول کائنات کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ مسجد بنا رہے ہیں۔ ہاں کہ سرکار اسے قبول کر لیجیے۔ یتیم بچے، آج تمہارے پاس لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ روپیہ ہو، چاہے جتنی پراپرٹی بنا لیں گے میرے بھائی، پراپرٹی بناؤ گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پوتا لے گا۔ لیکن رسول کائنات نے فرمایا کہ من بنى المسجد بنى الله بيتا في الجنة، کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں باہر تعمیر فرمائے گا۔ تو آپ کو کسی کے لیے دل میں جگہ ہونا ہو، لیکن آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کے لیے جگہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بچیاں کریم، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو فی الحال مدرسے میں پڑھنے آپ جاتی ہیں، اور آپ کو کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ چند بات بیان کر کے پھر آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، آپ کو وہاں کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا چیز چاہیے؟ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے؟ بتائیے۔ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ جو کمی محسوس ہوگی، چاہے مجھ سے اگر آپ ادبن نہیں کچھ کہہ پا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ حضرت سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ حضرت ایک محنتی آدمی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ میں کئی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور میں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو بڑے لوگ بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، میں بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھتا ہوں، میں انسان کے دل کی کنڈیشن دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں جگہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کھانا کھلائیں گے تو ابھی ہم آئیں گے، پانی پلائیں گے تو ابھی ہم آئیں گے۔ آپ اسلام کے خاطر خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، آپ جس وقت بھی فون کریں گے انشاءاللہ حاضر پائیں گے۔ میں نذرانے کے لفڑے میں نہیں ہے، جتنا پیسہ آپ دیں گے اس سے کئی گنا تو ہمیں خرچ کر کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ بس ہم جیب بھرنے کے لیے والے انسان ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے ویسے ہی جیب بھرا رہتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ میری بچیوں، آپ صرف اور صرف یہ کہ ہفتے میں ایک دن آپ گھر میں جا کر کے نماز کی سی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اگر اس طرح ساری بچیاں نقاب پہن کے کسی کے یہاں جاؤ گی، اور دادی ہوں، امی ہوں، بڑی امی ہوں، دادی ہوں، پہلی بات تو یہ سوچیے گا، انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ سب سے پہلے دنیا میں کوئی چیز کی قائم مسجد میں آپ جائیے، میں کہتا ہوں 5 وقتہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں اپنی جگہ پہ ہیں، آپ 17 رکعت میں 1 آدھ 2 رکعت کم بھی پڑھیں گے تو چل جائے گا، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ مسجد کے بارے میں ہے کہ آدمی اگر مسجد میں داخل ہوا اور با ادب بیٹھا، اللہ کی یاد میں غرق ہوا کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جانا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں ایسے ہی، اس کے بعد کہیں فون پان آ گیا، کوئی بات نہیں ہے، وہاں بیٹھا ہو، پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ مسجد میں بیٹھے کہاں بیٹھے۔